أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک چہروں کے ساتھ ایک مبارک موضوع کے ساتھ اس مبارک رات میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جیسے ہمیں اس رمضان کے مہینے میں اللہ نے زندہ رکھا، اس مہینے کو حاصل کرنے کی جیسے اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، ویسے اس مہینے میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے، اور اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے، ذکر و اذکار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے، تلاوت کلام پاک کرنے کی اللہ توفیق بخشے، اور ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں للہ عتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ، رمضان کے ہر رات میں اللہ نے یہ مقرر کر رکھا ہے، اللہ کے یہاں یہ چیز متعین ہے کہ اللہ کے بندوں میں جنہوں نے رمضان کا مہینہ حاصل کیا انہیں اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے رہا کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ تو رمضان کی راتیں اس چیز کے لیے پہلے سے متعین ہیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جن کی گردنوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ان مبارک راتوں میں رہا کرتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، یہ مبارک مہینہ جس کی آمد ہوئی ہے، آپ غور کریے، آج پہلی رات ہے، آج سے پہلے چند گھنٹے پہلے موت کی خبریں آ رہی تھی، کل موت کی خبریں آ رہی تھی کہ فلاں وفات پا گئے، فلاں مشہور آدمی وفات پا گئے، فلاں شخص اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فلاں انتقال کر گئے۔ چند گھڑیاں تھی، اللہ نے انہیں اس کی توفیق نہیں دی۔ ہو سکتا ہے انہیں اپنی زندگی میں بہت سارے رمضان حاصل کیے ہوں، لیکن اس بار اللہ نے انہیں موقع نہیں دیا۔ ان کے درمیان اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں عزیز ساتھیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں جاتا ہے، جب جنتی جنت میں جاتا ہے تو جنت میں اس کی پوری خواہشات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کرتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں مومنین کے ہر خواہش کو اللہ پوری کرتا ہے، ان کی ہر مانگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ جنت میں ان کے لیے صرف خوشی ہی خوشی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں، یہ جگہ ہے جنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں جنتیوں کو اتنی ساری خوشیاں ملیں گی، جہاں ان کی ہر آسائشوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کرے گا، وہاں پر جنتیوں کے دل میں ایک حسرت ہوگی، دل میں حسرت ہوگی۔ حسرت غم کو نہیں کہتے، حسرت غم کو نہیں کہتے، حسرت پریشانی کو نہیں کہتے، بلکہ حسرت اس چیز کو کہتے ہیں کہ اے کاش ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ جب جنتی جنت میں ہوں گے، انہیں ان کے ہر عمل کا بدلہ دکھایا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ نے دنیا میں فلاں عمل کیا، یہ دیکھیے تمہارے اس عمل کا کیا بدلہ ہے۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ
الا احصاها، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو چھوٹے سے چھوٹے چیز کو ریکارڈ کرتی ہے اور بڑے سے بڑے چیز کو اپنے اندر درج کر کر رکھتی ہے. اس میں کوئی بھی بات ضائع نہیں ہوتی، کوئی بھی بات چھوٹ نہیں جاتی. اس کتاب کو جب بندے کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ فلاں رات تو نے فلاں بات سنی، نیک عمل کرنے کا جذبہ تیرے دل میں پیدا ہوا، تو اس کا بدلہ لے لو، تمہارے لیے جنت میں فلاں فلاں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہتے ہیں اگر کسی نے دنیا میں لا حول ولا قوت الا باللہ ایک مرتبہ کہا، اس کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں اس کے لیے ایک درخت گاڑتا ہے. کسی نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کا بدلہ ہے. یہاں تک کہ اللہ اکبر، نہ کہ صرف عمل کرنے کا بدلہ، یہاں تک کہ اگر کسی نے کوئی دشواری جھیلی، اگر کسی نے کوئی تکلیف جھیلی، اگر کسی کو کوئی بیماری آئی، کسی کو کوئی درد ہوا، کچھ نقصان ہوا، اگر اس کے دل میں اللہ پر ایمان ہے، اس نے اسلام پر عمل کیا، تو ان تکلیفوں کے بدلے ادھر آپ کو نعمتیں ملیں گی. تکلیفوں کے بدلے جنت میں نیکیاں ملیں گی، جنت میں بدلے ملیں گے اور جنت میں نعمتیں ملیں گی. تو جنتی کے دل میں ایک حسرت ہوتی ہے. اور کیا حسرت ہے ساتھی؟ جب اعمال نامہ دیکھے گا کہ بھائی میں نے ایک دن میں 5 وقت کی نماز پڑھی، اور 5 وقت کی نماز اگر آپ اسے آرس میں کنورٹ کریں گے تو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ایک مومن نماز میں صرف کرتا ہے. فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کو آپ کیلکولیٹ کریں گے، ان کے آرز کو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو ایک دن میں 1 گھنٹہ ایک مومن اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور بقیہ 23 گھنٹے، بقیہ 23 آرز وہ اپنی ضروریات کرتا ہے. وہ 8 گھنٹے سوتا ہے اور کھاتا ہے، اپنی دولت جماتا ہے، کماتا ہے، اپنی دوسری ضروریات پوری کرتا ہے. یعنی 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اللہ کے لیے، بقیہ 23 گھنٹے وہ اپنے لیے رکھ لیتا ہے. اور قیامت کے دن جب وہ اعمال نامہ دیکھے گا کہ میرا 1 گھنٹہ روزانہ عبادت میں صرف کرنے کے بدلے اتنے زیادہ، اللہ اکبر، اتنے زیادہ، اللہ اکبر، اے کاش میں اس 23 گھنٹے کو بھی عبادت میں کنورٹ کر پاتا، اے کاش میں اس 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ کر پاتا. جنتیوں کے دل میں حسرت ہوگی. اور بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعض لوگ اللہ سے کہیں گے کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. بندہ کہے گا کہ اللہ مجھے زمین میں واپس بھیج دیجیے، میں زمین میں واپس جانا چاہتا ہوں. جو اعمال مجھ سے چھوٹ گئے، جو اعمال مجھ سے چھوٹ گئے، اے اللہ میں ان اعمال کو کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے زمین میں واپس بھیج دیجیے. اور خاص طور پر قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ایسے بندے کہیں گے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. بندہ اللہ کے ساتھ صراحتاً کہے گا کہ اللہ زمین میں بھیج دیجیے، میں زمین میں جا کر تیری راہ میں صدقہ کر کے دوبارہ یہاں پہنچتا ہوں. کیونکہ وہ وہاں پر صدقے کے بدلے ایسے دیکھے گا کہ اس کے ہوش اڑ جائیں گے. کہا گا کہ میں نے اتنا ہی صدقہ کیا تھا، میں نے 58-54 اللہ کے راہ میں لگایا، اس کا اتنا بڑا بدلہ. تو جنتیوں کے دل میں نیکی کمانے کی حسرت ہوگی، چونکہ وہ جنت میں ان نیکیوں کے بدلوں کو دیکھا ہوگا جس وجہ سے حسرت پیدا ہوگی. عزیز ساتھیو، ہم اس مقام پر ٹھہرے ہیں، اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہمیں جنت میں پہنچ کر اگر زبردست بدلے لینے ہیں تو اس رمضان کے مبارک مہینے کو بھرپور استعمال کرنا ہے. اس مہینے کو بھرپور استعمال کرنا ہے. جیسے تاجروں کے لیے ایک موسم آتا ہے، جیسے بیپاریوں کے لیے ایک سیزن آتا ہے، جیسے ہر کاریگر، ہر پیشے ور کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سیزن آتے ہیں جس کے لیے وہ پہلے سے تیاری کرتا ہے، اور جیسے ہی سیزن میں جاتا ہے اس کے ہر لمحے کو پروفٹ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم بھی مومنین بھی اسی کو لے کر بیٹھے ہیں کہ اس مہینے کے ہر لمحے کو نیکیوں میں کنورٹ کیا جائے، ہر لمحے کو اچھائی میں کنورٹ کیا جائے،
چونکہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ حسرت ہمارے دل میں نہ پیدا ہو۔ اور عزیز ساتھیو، یہ دنیا ایک ایسا میدان ہے جہاں پر آپ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ جنت، وہاں ہر خوشی ہے لیکن نیکیاں نہیں کما سکتے۔ جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے، مطلب کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جنت میں آپ جائیں گے صرف خوشیاں منائیں گے بس۔ وہاں پر سلام سلامہ، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ وہاں پر عبادت پر اجر اور ان اجروں کا فلاں فلاں مرتبہ، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو دنیا یہ جو میدان ہے یہ نیکی کمانے کا ہے۔ جیسے ہی بندے کے آنکھوں میں موت کے فرشتے نظر آئیں تو یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی نیکی کما نہیں سکتا۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے بندے مومن کے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ تجھے جو کرنا ہے اب کر لے، چونکہ مرنے کے بعد تجھ سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان دیکھیے عزیز ساتھیو، اللہ اکبر۔ پہلے تو ایسے احسانات ہم گنتے رہ جائیں، ہم تھک جائیں گے، احسانات کم نہیں ہوتے، ہے نا؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو آپ گنتے ہوئے بیٹھ جائیں گے پورا نہیں کر سکتے۔ سارے زمین کے پانی کو انک بنا لیا جائے اور زمین میں جتنے بھی جھاڑ پیڑ پودے درخت ہیں سب کو قلم بنا لیا جائے، اس قلم کو اس انک میں ڈبا کر اللہ کی نعمتوں کو لکھا جائے، یہ پورا پانی سوکھ جائے گا، یہ پورے درخت ختم ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمتیں اللہ کے ہم پر ہیں۔ دیکھیے اس کے باوجود ایک ایسا مہینہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر سال لاتا ہے، بندوں سے کہتا ہے کہ بھائی تم اپنے آپ کو درست کر لو۔ اور اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ جا کہا، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے جو بھی ہیں ڈھیر سارے اعمال کر کے اللہ کے پاس جنت میں بلند سے بلند مرتبہ حاصل کرے۔ یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کی ارادت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان میں سے ہر فرد اللہ کا ولی بن جائے۔ اسی لیے اللہ نے ولی کیسے بننا ہے اس کا ذکر اسی آیت کے بعد میں کیا ہے۔ کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ایمان لائے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، اور ایمان لانا، تقوی اختیار کرنا، اس کے لیے ڈھیر سارے اجر، اس کے لیے ڈھیر سارے ثوابات اللہ نے اس مہینے میں اعلان کیے ہیں تاکہ بندہ یہ کر کے وہ ولایت اور اللہ کی قربت حاصل کر لے۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، رمضان کا یہ مہینہ جہاں ڈھیر سارے برکتوں کا مہینہ ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں، آپ نے بہت ساری احادیث سنی ہوگی رمضان کی ان راتوں کی اہمیت کے تعلق سے کہ رمضان جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، متمرد شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، تو یہ مہینے کی اہمیتیں بہت ہیں، لیکن اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مولوی صاحب آپ ایک ایسی چیز بتائیے کہ جسے مجھے اس مہینے میں کرنا ہے، بہت ساری عبادات ہیں اور میرے پاس لمیٹیشن ہے، میرے پاس گھر کا بھی کام ہے، میری نوکری بھی ہے، اس گہما گہمی میں میں یہ کیا کروں جس کے ذریعے سے میں بہت ساری نیکیاں کما سکتا ہوں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں آپ کو جواب میں کہوں گا کہ یہی سوال مائی عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں کہا کہ تم اپنی بخشش کی تیاری کروا لو، اپنی غلطیوں کی معافی اس کے لیے ذریعے پیدا کر لو، گناہوں کی بخشش، استغفار اور توبہ، یہ اس مہینے کا شعار، اس مہینے کا سلوگن ہونا چاہیے۔ بندے مومن کا جہاں وہ فرض عبادات، نفل عبادات کرتا ہے، وہاں اس کے دل میں اپنے توبے کرنے کی اسے فکر ہونی چاہیے، اپنے غلطیوں کو گننے کا موقع ہے، اپنے گناہوں کو گننے کا موقع ہے
کہ میں کتنے مرتبہ جھوٹ کہہ چکا ہوں، کتنے مرتبہ میری زبان غلطی کر بیٹھی ہے، کتنے جگہ میں نے فلاں غلطیاں کی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے کیسی کیسی غلطیاں نہیں کر ڈالی. تو ان غلطیوں کو آدمی سوچے اور اس مبارک مہینے میں توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے غلطیوں کی تلافی تلاش کریں. یہ اس مہینے کا سمجھیے کہ تر امتیاز ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک کہہ دیا، بلکہ بددعا بھیج دیا ان لوگوں پر جو اس مہینے کو حاصل کرے اور ان کی بخشش نہ ہو. اللہ اکبر. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی چڑھ رہے تھے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے جا رہے تھے. صحابہ نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ آج آپ منبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ ساتھ آمین کہتے جا رہے تھے، اے اللہ کے رسول یہ نیا عمل آپ نے کیا، یہ کس لیے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں میں سے ایک چیز کا ذکر کیا کہ اس آدمی پر لعنت ہو جو رمضان کا مہینہ حاصل کرے اور وہ اپنی بخشش نہیں کروا پایا. رمضان کا مہینہ ملے، اپنے گناہوں کو اس نے دھویا نہیں، ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو آپ نے استغفار میں کنورٹ نہیں کیا، رمضان کو آپ نے توبہ میں کنورٹ نہیں کیا، اپنے غلطیوں کو اس کی معافی نہیں مانگی. تو یہاں پر آپشنل نہیں ہے عزیز ساتھیو، یہ چیز کوئی آپشنل نہیں ہے، بلکہ نہیں کرنے پر اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے. اور اس پر آمین کہنے والے، یہ جبرائیل کی بددعا تھی، آمین کہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا رائے گان جائے گی، دعا اللہ کی بارگاہ میں رد کر دی جائے گی؟ ہرگز نہیں، 100% قبول ہونے والی ہے. تو ہم اور آپ کو اس رمضان کے مہینے میں ٹیکن فار گرانٹڈ کا تصور نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کافی سیریس ہو جانا چاہیے. یہاں پر استغفار کے لیے کمر بست کر لینا چاہیے کہ بھائی میں اللہ کے یہ بارگاہ میں میرے گناہوں کو سوچ سوچ کر رو کر میں میرے گناہوں کی بخشش تلافی کر لوں گا. اور اللہ نے قرآن میں دیکھیے کتنا خوبصورت اللہ نے کہا، اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ نے کہا اے لوگوں دوڑ لگاؤ، اے لوگوں دوڑ لگاؤ، آپس میں مقابلہ کرو. کس چیز کے تعلق سے؟ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے. اور اللہ کی مغفرت اللہ کی جنت ہے جس کی کشادگی ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے وسیع ہے. اور یہ جنت اللہ نے متقین کو تیار کیا ہے. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اللہ نے کہا یہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اللہ کے راہ میں خوشحالی میں ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں، اور تنگ دستی ہو تو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین ڈیفینیشن بتایا. اور اس کے بعد اللہ نے کہا یہ محسنین کون ہے؟ الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم. اللہ نے کہا کہ مومنین تو وہ ہیں جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جب اپنے نفس پر یہ لوگ ظلم کر بیٹھتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، فوراً معافی مانگتے ہیں، اپنی غلطی کے لیے توبہ کی گزارش کرتے ہیں، اور ایسے کرتے ہی اللہ کہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما التوبۃ للذین یعملون السوء. توبہ تو ان لوگوں کے لیے جن سے غلطی ہو گئی اور فوراً انہوں نے جو معافی مانگی، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے. یہ سن لیجئے آپ، یہ خوشخبری آپ سن لیجئے. یہ جو ہمارا رب ہے رحمان اور رحیم ہے، اللہ اکبر، بندوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے، اسے مزہ آتا ہے، وہ تو خوش ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس خوشی کے اس چیز کو ایک واقعے کے شکل میں اللہ کے رسول نے پیش کیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ ایک صحرا میں گزر رہا تھا، اس کے پاس اس کا جانور تھا، جانور پر اس کے کھانے پینے کے سامان تھے. یہ لے کر وہ صحرا میں گزر رہا تھا
تو اسے وہ تھکان کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے اونٹ سے اتر کے ایک درخت کے پاس بیٹھ جاتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچانک اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کے پورے ساز و سامان کے ساتھ گم ہے۔ اب صحرا ایک ایسی جگہ ہے جہاں آدمی اس حالت میں پھنس جائے، صحرا اسے بھگا بھگا کے مارتی ہے۔ دور سے اسے پانی کی طرح کچھ نظر آتا ہے، وہ دوڑتا ہے، وہاں پانی وانی کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ تو سراب ہے، میرج ہوتا ہے، وہاں پانی کچھ نہیں۔ آدمی دوڑتے رہتا ہے، حلق سوکھ کر اس کی زبان منہ کو آ کر مر جاتا ہے۔ یہ عالم ہوتا ہے، اسے معلوم ہے، جو صحرا میں گم جائے اسے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ تو یہ صاحب جب اس کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی سب کچھ گم گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صاحب ادھر ادھر دوڑے، اونٹ کو تلاش کیا، لیکن جب اونٹ نظر نہیں آیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب انہیں موت آنے والی ہے۔ اب گئے اسی درخت میں، وہیں پر بیٹھ گئے سر ٹیک کر، اس امید سے کہ جلدی موت آ جائے گی۔ اسی گہما گہمی میں آنکھیں لگ گئی، نیند آ گئی۔ اس کے بعد جب آنکھیں کھلی دیکھا کہ سامنے اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آپ لگا سکتے ہیں اندازہ کہ اس آدمی کی دل کی کیا کیفیت ہوگی، یعنی موت اس نے اپنے پاس یقینی جان لیا کہ موت آنے والی ہے، لیکن بعد میں اچانک جب اونٹ ساز و سامان کے ساتھ پھر مل گیا تو اللہ اکبر، وہ صاحب کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خوشی کے مارے یہ صاحب نے یہ کہہ دیا، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ انہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن کبھی کبھار خوشی میں الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ویسے اخطا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اخطا من شدت الفرح، حد سے زیادہ خوش ہونے کی وجہ سے الفاظ میں ہیرا پھیری ہو گئی، الفاظ میں غلطیاں ہو گئی۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی الفاظ نہیں دیکھتا، اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کی دل کو دیکھتا ہے، بندوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جتنی خوشی اس آدمی کو ہوئی اس سے کئی درجے زیادہ، کروڑہا درجے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے طرف لوٹ کر توبہ کرتا ہے۔ ایک گنہگار بندہ جس کے کھاتے میں گناہوں کی کوئی کمی نہیں، ڈھیر سارے گناہ ہیں، ہر ویرائٹی کا گناہ ہے، رات کے گناہ، دن کے گناہ، پیسوں کے گناہ، سب گناہ ہیں۔ عام طور پر انسان سمجھتا ہے کہ اس کی گناہ نہیں ہے، اگر وہ بیٹھ کر غور کرے تو اس کے گناہ کتنے ہیں اسے پتہ چلے گا۔ ایک انسان ایک دن میں کتنی گناہ کرتا ہے؟ اگر عقل مند آدمی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے یہ سوچیں گے بھائی کل صبح سے لے کے سونے تک میں کہاں کہاں گیا، کیسے لوگوں سے میں نے بات چیت کی، میں نے کیا بات چیت کی، میری زبان کہاں کہاں چلی، اور میں نے کیسے کیسے ٹرانزیکشنز کیے، میں نے کیسے کیسے لوگوں سے فون میں بات کی۔ یہ بیٹھ کر آدمی سوچتا ہے نا، ڈر جائے گا وہ۔ جب آدمی اندازہ نہیں لگاتا تو اوپری طور پر اس کی زندگی پر اس کی نظر ہوتی ہے تو سمجھتا ہے کہ میں نے اسے بڑے گناہ کیا کر لیے، لیکن جب آدمی بیٹھ کر گنتا ہے جسے محاسبۃ النفس کہتے ہیں، تب اس کی غلطیاں اس کے سامنے اجاگر ہوتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گنہگار جب اللہ کے پاس لوٹتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکتا ہے، ناک رگڑتا ہے، اللہ کے پاس کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ کو سنیے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو خوشی ہوتی ہے عزیز ساتھیوں۔ تو یہ ہمارا رب ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارا تعلق اس رب سے کیا ہے، یہ سوچنے پر ہم مجبور ہیں، یہ سوچنے پر ہم مجبور ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کی معافی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے پورا مہینہ آیا ہے۔ اس مہینے میں ہمارا شعار، اس مہینے میں ہمارا سلوگن عزیز ساتھیوں استغفار ہونا چاہیے، معافی ہونا چاہیے، توبہ ہونا چاہیے۔ استغفار کے لیے صیغے کیا ہیں، کیا بولوں؟ آپ بولے استغفر اللہ، سب سے مختصر صیغہ، یا پھر آپ یہ کہیے استغفر اللہ واتوب الیہ، اے اللہ میری گناہوں کو معاف کر اور میں تیرے یہاں توبہ کرتا ہوں۔ اور سب سے بڑا استغفار، سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابو لک بنعمتک علی ابو بذنبی
فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اسے کہتے ہیں سید الاستغفار. آدمی سے یاد کرے اور رمضان میں اس کا رٹا مارتے رہے, اٹھے بیٹھے پڑھتے رہے, آدمی اپنے کام میں مصروف ہے, زبان میں استغفار جاری ہو. ایک بہت بڑے سید التابعین تھے جن کا نام تھا حسن البصری, بہت بڑے مفسر, بہت بڑے محدث گزرے ہیں, کئی صحابہ ان کے پاس تعلیم حاصل کی ہے. ان کے پاس ایک مرتبہ ایسی ہی مجلس جمع تھی تو ایک آدمی آیا, اس نے آ کر شکایت کی کہ حضرت میرے یہاں بچے نہیں ہوتے, آپ دعا کریے گا. تو حسن بصری نے کہا کہو استغفر اللہ, کہا کہو استغفر اللہ. وہ صاحب چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ حضرت ہماری بستی میں سکھاڑ آیا ہے, یعنی بارش نہیں ہوئی. حل کیا ہے؟ کہا کہ جا کے بستی والوں سے کہو اور تم بھی کہو استغفر اللہ, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی, اس نے کہا کہ حضرت میں فلاں فلاں بیماری میں ملوث ہوں. تو حسن بصری نے کہا کہو استغفر اللہ. اس کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا, اس نے شکایت کی, کہا کہو استغفر اللہ. تو ان کے جو سٹوڈنٹس تھے ان لوگوں نے کہا کہ امام صاحب آج آپ نے مختلف پریشانیوں کے لیے حل ایک ہی دیا, آپ نے کہا استغفر اللہ کہو, یہ کیا بات ہوئی؟ تو حسن بصری نے کہا کیا تم نے اللہ کے کلام کو نہیں سنا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ کے یہاں استغفار کہو, اللہ آسمان سے بارش برسائے گا, تمہیں اولاد دے گا, تمہاری بستیوں کو لہلہاتی کھیتوں میں تبدیل کرے گا, تمہارے پورے پریشانیوں کو حل کرے گا. تو معلوم ہوا تمام پریشانیوں کا حل کہاں ہے؟ اسی استغفار میں ہے. عزیز ساتھیوں, بزرگوں, ماؤں بہنوں, خواتین اسلام, آپ کے مختلف پریشانیاں اس لیے اٹکی ہوئی ہیں کہ گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے. گناہ زیادہ ہو گئے, مسائل اٹک گئے. کسی کا پیسہ کئی سال سے نہیں آیا, فلان صاحب کے پاس اٹکا ہوا ہے. کسی کا مسئلہ کورٹ میں کئی سالوں سے پڑا ہوا ہے. کسی کو کئی سالوں سے بیماری ہے, مختلف پریشانیاں ہیں. لیکن حل ایک ہی عزیز ساتھیوں, حل کیا ہے؟ یہ پریشانیاں آپ کو آئی ہیں آپ کے گناہوں کی وجہ سے. آپ استغفار کر لیجئے, توبہ کر لیجئے, مسئلہ حل. اس سے پہلے کہ آپ حل تلاش کرنے کے لیے فلاں جگہ جائیں, فلاں ریکمنڈیشنز کریں, فلاں محنت کریں, یہ محنت سب سے پہلے کر لیجئے کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں رجوع کر کے استغفار کر لیجئے. یہاں مسئلہ حل ہو گیا, باقی پورے جگہ مسئلہ حل. استغفار میں تمام پریشانیوں کا حل ہے. اور یہ مہینہ عزیز ساتھیوں جہاں استغفار کا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کا اظہار کا مہینہ ہے. اچھے اخلاق کے اظہار کا مہینہ ہے. بہت سارے ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ روزدار ہیں, ماشاءاللہ تراویح پڑھتے ہیں, پنجگانے نماز کے پابند ہیں, لیکن ان کے اخلاق بالکل بیکار ہیں. یہ زبان کھولتے ہیں لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. یہ زبان کھولتے ہیں رشتوں کو کاٹتے ہیں. زبان کھولتے ہیں اڑوس پڑوس کو پریشان کیا ہوا ہے. اخلاق ٹھیک نہیں. یاد رکھ لیجئے رمضان کا مہینہ اخلاق کی درستگی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ کو ضبط نفس پر تعلیم ہوتی ہے. آپ کے روح اور آپ کے نفس کو سیقل کیا جاتا ہے, یعنی اسے تیز کیا جاتا ہے, اسے ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ حلال چیز کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. رمضان میں روزے میں کرتے کیا ہے؟ کھانا پینا جائز ہے, لیکن کھانے پینے جہاں وہ جائز ہے اسے چھوڑ کر چھوڑنے کا ملکہ, چھوڑنے کی ٹریننگ اپنی طبیعت میں پیدا کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ یہی اللہ چاہتا ہے. جب آپ حلال چیز کو چھوڑ سکتے ہیں جو آپ کی ضروریات ہیں, تو آپ ان چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے جس میں تمہارے لیے خالص نقصان ہے, وہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو ضبط نفس کی تربیت اس مہینے میں ہوتی ہے, نفس کی تربیت اس مہینے میں ہوتی ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی تربیت اس مہینے میں ہوتی ہے. تو رمضان کا مہینہ آئے, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریے, زبان سے اچھے الفاظ بولیے, لوگوں کو ٹھیس مت پہنچائیے, رشتے مت کاٹیے. اور آپ کو بتاتا چلوں, اچھے اخلاق میں سب سے چوٹی کا اخلاق جسے آپ اس مہینے میں کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کریں. لوگوں کو, آپ کو اللہ کی معافی چاہیے,
آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، آپ کے گناہوں کو دھو ڈالے، آپ کے کھاتے کو تیار کر دے، آپ لوگوں کو معاف کریے۔ دیکھیے کہ کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جو آپ سے روٹھے ہوئے ہیں، کتنے ایسے دوست ہیں جو آپ سے پریشان ہیں، کتنے ایسے ماتحت ہیں جن پر آپ کا ظلم ہو رہا ہے، آپ کو خود پتا نہیں۔ دل کشادہ کریے، لوگوں کو معاف کریے۔ ہمیں معلوم ہے وہ حدیث جس کے راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب داخل ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے لوگوں سے کہتے ہیں اگر آپ لوگ جنتی دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے دیکھ لیں۔ وہ صاحب داخل ہوئے، اپنے ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تھے، مسجد میں داخل ہوئے، جوتوں کو رکھا، نماز پڑھے، اس کے بعد چلے گئے۔ مجلس میں کون بیٹھے ہیں؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص، جو کہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے عابد۔ ان سے جب یہ کہا گیا کہ یہ جنتی ہے تو ان کے ہوشے ٹھکانے میں آ گئے، کہا کہ کیسے جنتی ہیں، کیا کام کرتے ہوں گے، کیا عمل کرتے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی کہا۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ تین مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی ہے۔ تو چوتھے دن عبداللہ بن عمرو بن عاص کو ایک خواہش آئی کہ آخر اس صاحب کے اندر وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر اتنا بڑا تحفہ لے گئے، اتنی بڑی نعمت لے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ان کے گھر جاتے ہیں اور ان کے گھر میں رہتے ہیں، یہ بہانہ بنا کے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، گھر میں میرا انتظام نہیں، اور ان کے ساتھ 3 دن رہتے ہیں اور 3 دن ان کے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی خاص عمل نہیں ہے، وہی عمل جو میں کرتا ہوں وہی وہ عمل کرتے ہیں۔ تو ہمت کر کے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی تعریف کرتے ہوئے سنا، آپ کو جنتی بتاتے ہوئے سنا، آخر آپ کے پاس وہ کیا خوبی ہے؟ تو صاحب نے کہا کہ تم نے دیکھ لیا میرے اعمال کیا ہے، یہی تو میرے اعمال ہیں، کچھ اسپیشل نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، میری عادت ہے کہ میں جب بھی سونے جاتا ہوں ذکر و اذکار کرتا ہوں، سونے سے پہلے تھوڑے دیر کے لیے غور کرتا ہوں، دماغ کو عمل میں لاتا ہوں، اور جتنے بھی لوگ جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا، جتنے بھی لوگ جو مجھے نقصان پہنچائے، جتنے بھی لوگ جو مجھے پریشان کیے، میں سب کو ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہوں، میں سب کو ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہوں، کہتا ہوں کہ بھائی جو بھی کیا ٹھیک ہے، معاف، یہ کہہ کے میں سو جاتا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جس کے دل میں ایمان رچ بس گیا ہو، جو جنت کے وعدوں کو دیکھ رہا ہو، ایسا بندہ ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ کیا ہمارے اندر ایک دم ہے؟ مجلس والوں سے ایک چیلنج ہے کہ کیا ہمارے اندر ایک دم ہے کہ ہم یہ کام کر دکھائیں؟ جتنے بھی لوگ ہیں انہیں آپ کیا معاف کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے معاف کر دیا تو اللہ کی مغفرت آپ کو آنے والی ہے۔ آپ نے لوگوں کو معاف کیا، اللہ آپ کو معاف کرے گا، یہ اصول ہے اللہ کے۔ اور یہ معاف کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، من کظم غیظا وهو قادر على ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی نے اپنے غصے کو پی لیا، غصہ آیا لیکن اس نے اللہ کے لیے غصہ پی لیا، اللہ کے لیے غصہ پی لیا، وہ سزا دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وہ سزا دے سکتا ہے، اپنا ریونج لے سکتا ہے، اپنا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس نے اپنے غصے کو پیا، کچھ نہیں کیا، معاف کر دیا۔ قیامت کے دن اس آدمی کو سارے لوگوں کے سامنے عزت کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کا نام لے کر پکارے گا، اور سارے لوگوں سے کہا جائے گا کہ یہ دیکھیے وہ آدمی ہے، یہ دیکھیے وہ آدمی، ترمذی کی بات ہے، یہ دیکھیے یہ آدمی ہے جس نے لوگوں کو معاف کیا۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جہاں آپ کو یہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت تھے، ان کے اعمال آپ کو کیا بتاتے ہیں، ان کی سیرت آپ کو کیا بتاتی ہے؟ ایک دو واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان آپ جانتے ہیں، ابو سفیان یہ کون ہے؟ جن کی وجہ سے بدر کی لڑائی ہوئی۔
ابو سفیان وہ ہیں جن کی وجہ سے احد کی لڑائی ہوئی، جن کی وجہ سے احزاب کی وہ لڑائی ہونے والی تھی جس میں سارے عرب کے قبائل جمع ہو گئے تھے، 10,000 کی تعداد، مدینے کے رہنے والے 3,000 سے زائد نہیں، اس میں لڑاکو تو اور کم ہے۔ یہ 10,000 کی تعداد اچانک امنڈ آئی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ تینوں بڑے لڑائیوں کے پیچھے ابو سفیان صاحب کا ہاتھ ہے۔ قریش کے سردار تھے، صاحب ہنگامے مچائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 ذی الحجہ میں 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر اچانک مکہ والوں پر حملہ کرنے کے لیے لوگ لے جاتے ہیں، یہ بڑا واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو لے کر جن کی تعداد 10,000 کی تھی اچانک جا دھمکتے ہیں۔ مکے والے ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ یہ تعداد مسلمانوں کی ہوگی۔ انہوں نے جب دور سے تعداد کو دیکھا کہا کہ یہ خزیمہ ہوں گے، یہ بنو بکر ہوں گے، فلاں فلاں ہوں گے، خزاعہ ہوں گے، لیکن بعد میں معلوم ہو گیا یہ مسلمان آ گئے ہیں، ان کے سردار محمد رسول اللہ ہیں، ان کے ساتھ ابو بکر ہیں، ان کے ساتھ عمر ہیں۔ یہ مشرکین کو جب پتا چلا ان کے پتے پانی ہو گئے، کیونکہ اگر کسی قوم میں ایسا ہو جائے، ہاری ہوئی قوم اچانک اس قوم پر آ کر ٹوٹ پڑے، تو یاد رکھ لیں اس قوم کا ایک بچہ تو کیا ایک چڑیا بھی بچے گی نہیں، سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا، کوئی بچتا نہیں۔ یہ اس زمانے کا اصول ہے، جیتی ہوئی قوم ہاری ہوئی قوم کو زمین سے مٹا دیتی ہے۔ تو یہ جو مشرکین تھے وہ جاہلیت کے طرز پر انہوں نے جب یہ دیکھا انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان کے پرخچے اڑنے والے ہیں، ان کی گردنیں اڑنے والی ہیں، سانپ کے دیدے نکل آئے، سانپ کے کلیجے منہ کو آنا شروع ہو گئے، سب کو یقین ہو گیا کہ اب ختم، کیا مقابلہ کریں گے۔ اب قریش کے سردار ابو سفیان صاحب نے کہا کہ بھائی قریش ورائش چھوڑیے، آج میری نجات ہو تو بڑی بات ہے، میری نجات ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ یہ کہہ کے یہ دوڑتے ہیں، سیدھے جاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، جا کر کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے سفارش کر دیجئے، آج مجھے آپ بچا لیجئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ہمت کی، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے منہ کو پھیر لیا، کہا کہ نہیں بھائی ہم آپ پر غصے میں ہیں، اگر آپ نہیں نکلیں گے سر مار دیں گے، ہم یہ پریشانی، ہمیں اتنا غصہ ہے آپ پر، ہے نا۔ وہاں سے وہ نکلے، وہاں سے وہ گئے علی بن ابی طالب کے پاس۔ علی بن ابی طالب ان کے چچازاد بھائی ہیں اور بڑے ذہین ہوشیار آدمی ہیں۔ انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ دیکھو سفارش تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو ہماری بس کی بات نہیں ہے، ہم بھی آپ سے کافی غصے میں، لیکن میں ایک نسخہ آپ کو دکھاتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ رحمت کا مجسمہ تمہیں معاف کر دے، یہ رسالت کی مجلس تمہیں معاف کر دے، یہ ممکن ہے۔ کہا کہ کیا کہوں؟ تو علی بن ابی طالب نے سورہ یوسف کی وہ آیت سکھائی۔ کیا آیت ہے؟ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ یہ وہ جملہ ہے جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کہا، اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم جانتے ہیں، ان کے بھائیوں نے کنویں پھینکا، قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے کنویں سے بچایا، ایک بستی کی بادشاہت ہاتھ میں دے دی، اللہ اکبر۔ اور یہ جتنے بھی بھائی ہیں ان کے بارگاہ میں محتاجی کے عالم میں کھڑے ہوئے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ہوں یوسف، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور جتنے بھی بھائی تھے ان کا وہی عالم ہوا جو قریش کا عالم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ جب ان کے بھائیوں نے کہا، جب انہیں معلوم ہو گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، پورے معاملے عیاں ہو گئے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر فوقیت دی ہے، اللہ نے تمہیں بڑا بنایا ہے، ہم مانتے ہیں ہماری غلطی ہے، ان کننا لخاطئین، غلطی تو یہ ہماری ہے، ہم مانتے ہیں۔ جیسے آیت ختم ہوئی اور یوسف علیہ السلام کا ریپلے قرآن ریکارڈ کرتا ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہا کہ تم پر آج کوئی ملامت نہیں ہے،
چلو جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے اور ہم بھی آپ کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ الرحمن رحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو علی بن ابی طالب نے ابو سفیان سے کہا کہ پہلی آیت پڑھو، اس کے بعد جو آئے گا معلوم ہے۔ ابو سفیان گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، اور جواب میں جیسے یوسف علیہ السلام نے جواب دیا ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان کو جواب دیا لا تثریب علیکم اليوم، چلو جاؤ کوئی ملامت نہیں، ہم نے معاف کیا آپ کو۔ یہ محمد رسول اللہ جو پکا دشمن، نرا دشمن، جس کی وجہ سے ڈھیر سارے مسلمانوں کے گردن مار دیے گئے، اتنا بڑا دشمن، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا۔ یہ ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، کردار ہے۔ ہم اس نبی کے پیروی کرنے والے، ہمارے اندر یہ کردار کیوں نہیں آئے عزیز ساتھیوں؟ کیوں نہیں آئے؟ اگر آپ اس چیز کو تاریخ میں دیکھیں گے، بڑے عجیب و غریب واقعات ہم دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، بڑے عجیب و غریب واقعات۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا نام تھا مامون الرشید۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ بھائی تم سب کو معاف کر دیتے ہو، بڑے بڑے غلطی کرنے والے کو معاف کر دیتے ہو۔ تو مامون نے جواب میں کہا کہ مجھے معاف کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے جتنا مجھے بدلے لینے میں نہیں آتا۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم بدلہ لیتے ہیں تو ہوا جی اسے رات کو اچھی نہیں آئیں گی آج، ہاں کیسا کرا انہیں، اسے ملا ہونا اسے بھی، یہ ہماری حالت ہے۔ یہ بادشاہ کہتے ہیں کہ مجھے معاف کرنے میں اتنا ہی مزہ آتا ہے بلکہ اس سے زیادہ مزہ آتا ہے بدلہ لینے سے۔ تو اور آپ تاریخ پڑھتے جائیے، ایسے ایسے واقعات، عجیب و غریب واقعات ہیں جس میں معافی کا منظر آپ دیکھیں گے۔ تو عزیز ساتھیوں، رمضان کا یہ مہینہ چیخ پکار کر یہ کہتا ہے کہ بندو اللہ کی طرف لوٹو، نیکیوں کی طرف آگے بڑھو، برائیوں کو پیچھے چھوڑو، اچھے کام کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ یہ مہینہ اچھے کام کرنے کا ہے، اور اچھے کام میں جیسے میں نے آپ کو بتایا توبہ کا یہ مہینہ ہے، استغفار کا یہ مہینہ ہے، عفو و درگزری کا یہ مہینہ ہے، صبر کا یہ مہینہ ہے، اچھے اخلاق کے مظاہرہ اس مہینے میں ہونا چاہیے، ضبط نفس اس مہینے میں ہم سیکھتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، آج کی اس مجلس میں ہم نے اس مہینے کے اصل نقطے پر گفتگو کی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بات میں تاثیر پیدا کرے، ہماری بات میں اثر پیدا کرے، اور ہم اور آپ کو ان اچھے اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس سے اصل موضوع کا اعلان، اصل موضوع کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ اصل موضوع ہے، ہم دیکھنے والے ہیں موت کے احوال۔ موت آتی ہے تو کیسے آتی ہے، موت کے پہلے کے احوال، موت کے دوران کے احوال، موت کے بعد کے حالات، اور ایک بندہ مرنے کے بعد جو اس کی جرنی ہوتی ہے قیامت تک کی، اور قیامت کے اندر کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہم رکھنے والے ہیں۔ یہاں پر قیامت کی نشانیوں پر سرسری گفتگو ہوگی، بڑی لمبی گفتگو ہم نہیں کریں گے۔ اب یہ پورے سبجیکٹ اس مہینے میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر روز ایک نیا موضوع ہوگا، ہر روز ایک نئی بات آپ کو سیکھنے کو ملے گی، نئی باتیں آپ کو جاننے کو ملے گی، نئے احادیث جو آپ نے کبھی نہیں سنا، نئے نکات جو آپ نے کبھی نہیں سنا، یہ ساری باتیں آپ کے لیے مرکز کے جانب سے تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی آمد کو قبول کرے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے عبادات کو قبول کریں، ہماری تلاوات کو قبول کریں، اور ہمیں جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ اسی طریقے سے بطور اعلان میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج چونکہ پہلا دن ہے، وہ آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ آج پہلا دن ہے، رمضان کا پہلا دن ہے، اور یہ مرکز جیسے آپ جانتے ہیں بالکل نیا تر و تازہ بنا ہوا ہے، تو تھوڑی ترتیبات میں، تھوڑے ارینجمنٹس میں آگے پیچھے ہونے کا عین امکان تھا اور ہوا، تو بڑی تعداد آ گئی، تو اس لیے بعض لوگوں کو تکلیف ہو گئی، بعض لوگ واپس چلے گئے جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے۔ انشاءاللہ کل بھرپور انتظام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ یہاں پر فرسٹ فلور میں مرد ہوں گے، سیکنڈ اور تھرڈ میں عورتیں ہوں گی، اور فورتھ میں پھر مردوں کا انتظام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیں، اور پارکنگ کے لیے آپ چرچ استعمال کریں،
وہاں پر آپ 2 ویلر ہو 4 ویلر ہو سب پارک کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ آرام سے آئیے، پارک کر کے آئیے اطمینان سے انشاءاللہ. آپ اپنی نمازیں اور بیانات وغیرہ سن کر واپس جائیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ جو مرکز آپ دیکھ رہے ہیں، اسے کھڑا کرنے میں جو محنت ہوئی ہے آپ جانتے ہیں، لیکن کام مکمل نہیں ہوا ہے. کام اور بھی باقی ہے، 3rd فلور اور 4th فلور کا کام باقی ہے. آپ بھرپور تعاون کریں انشاءاللہ بقیہ کام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. جب پورا پروجیکٹ اچھی طریقے سے تیار ہو جائے گا تو لوگوں کو اور زیادہ ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ بھی آئیں، اپنے ساتھ لوگوں کو لائیں اور دین کی بات سیکھنے کے لیے جمع ہوں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے.